تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود السلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش مغفرت کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر اذان نغمہ ایمان اس کا پہلا حصہ میں نے پیش کیا تھا۔ آج کے اس مختصر وقت میں اذان نغمہ ایمان اس کا دوسرا حصہ پیش کروں گا۔ دعا ہے مالک کریم مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان پانچوں نمازوں کے وقت دی جاتی ہے اور یہ اذان سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی نے بھی اذان نہ دی تو سارے گناہگار ہوں گے۔ اذان میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے۔ ایک مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اذان میں نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف بلانے کا اعلان ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی حسین بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کون سی خوبصورت بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، رب کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ لوگوں آ جاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جھک جاؤ، نماز کی ادائیگی سے اپنے آپ کو سنوار لو۔ یقیناً یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ وہ اذان سن کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اور جو اذان سن کر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے اس کی بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک جگہ پہ آیا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ۔ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان دی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انہیں اپنی مسجد کا مؤذن بنایا تھا، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اس ذوق سے اور اس سوز سے اذانیں دیں کہ آج عشق رسول کی سٹوری اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ کے مؤذن بلال کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو اذان دینے والے کو خدا کی بارگاہ سے بہت بڑا تحفہ ملتا ہے، اذان دینے والے کو اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو ثواب کی خاطر اذان دیتا ہے اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں، اس کے دل میں کوئی معاوضے کا حرص نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی تنخواہ کی امید نہیں ہے، بس وہ اذان دیتا ہے اس لیے کہ اذان میں رب رسول کا نام ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس شہید کی طرح ہے کہ جو شہید خون میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کہ جس کے کپڑے بھی خون میں ڈوبے ہیں اور جس کا جسم بھی خون میں ڈوبا ہوا ہے، تو فرمایا وہ اس شہید کی طرح ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو رب رسول کو راضی کرنے کے لیے اذان دیتا ہے تو وہ قبر میں جائے گا تو اس کا جسم سلامت رہے گا، کیڑے بھی اس کی قبر کے اس کی جسم کے قریب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اذان دیا کرتا تھا۔ تو دیکھیں آج کل قبر سے تو ہر بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن جو دنیا میں اذان کہتا ہے گویا وہ قبر کی روشنی دنیا سے لے کر جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے 5 وقت کی اذان کہی ہوتی ہے، اور جو مؤذن ہے اس کی قبر میں سلامتی کی گارنٹی مدینے کے تاجدار دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اور کون ابو ہریرہ؟ نام ان کا عبد الرحمن ہے، کنیت ان کی ابو ہریرہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے سرکار کی حدیثیں سننے والے اور سیکھنے والے ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ صحابہ میں سے مصطفیٰ سے حدیثیں لے کر امت مصطفیٰ کو دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جملوں کو سماعت کیا، یقول المؤذن، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یغفر لہ مدى صوتہ، فرمایا جہاں جہاں تک اذان دینے والے کی آواز جاتی ہے، اگر وہاں تک بھی اذان دینے والے نے گناہ کیے ہوتے ہیں تو فقط اذان کی برکت سے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ایک سپیکر میں اذان ہو رہی ہے، اور وہ اذان کتنے محلوں تک گونج رہی ہے، وہ اذان کتنی گلیوں تک گونج رہی ہے، اور وہ اذان کتنے گھروں تک جا رہی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اگر ان گلیوں تک، ان محلوں تک اس بندے کے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اذان کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، ہر خشک چیز اور ہر تر چیز اذان دینے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ گویا کہ خشکی میں جتنی چیزیں ہیں اور تری میں جتنی چیزیں ہیں،
وہ اذان دینے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ بندے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ نے خشک اور تار چیزوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم نے اس کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور پھر حدیث کے اگلے جملے سماعت فرمائیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ شاہد الصلاۃ یکتب لہ 25 حسنۃ، فرمایا جو اذان سن کے مسجد میں آ جاتے ہیں، ایک تو حدیث ہے کہ ان کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس حدیث میں ابن ماجہ میں موجود ہے ان کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وَيُكَفَّرُ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا، ظہر کی اذان سن کے مسجد میں ظہر پڑھنے آئے تھے اور پھر ظہر پڑھ کے چلے گئے، اور پھر عصر کی اذان سن کے عصر پڑھنے آگے، تو اس دوران جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ نمازوں کی برکات سے اللہ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک اعلان ہے کہ اگر تو نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا تو رب کریم فرشتوں کو گواہ بنا کے تیری بخشش کا سامان کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اذن سنتین عشرۃ سنۃ، فرمایا جس نے 12 سال اذان دی، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے حدیث سنائی تھی جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ جس نے 7 سال اذان دی، اور آج جو حدیث سنا رہا ہوں ابن ماجہ میں موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے 12 سال اذان دی، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یار آج کتنے کام کیے جاتے ہیں جنت کے حصول کے لیے کہ ہمیں جنت میں مکان مل جائے، ہمیں جنت میں کمرہ مل جائے، ہمیں جنت میں رہنے کے لیے جگہ مل جائے، تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے دل میں نیت کر لیا ہے کہ ہم نے اذان دینی ہے، اذان دینی ہے، 7 سال پورے نہ بھی ہوں، 12 سال پورے نہ بھی ہوں، لیکن خلوص سے اذان دینا شروع کر دی ہے، اور دل میں نیت ہے جتنی دیر اب زندہ رہنا ہے اذان ہی دیتے رہنا ہے، تو وہ دیکھو میرے نبی کا فرمان کہ اگر 12 سال یا 7 سال اذان دیتا ہے تو جہنم سے اس کے لیے برات لکھ دی جاتی ہے اور جنت اس کے لیے لازم کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی ساتھ نہیں دیتی تو یہ اس کا نصیب ہے، لیکن ارادہ کر لیتا ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے اللہ اسے بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، مل کے سارے بڑے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی، اور میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا حضور کی نعت پڑھتے ہوئے شرمایا نہ کریں، ہم سارے سرکار کے نوکر ہیں۔ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا، مل کے سارے بڑے کیونکہ ہم سارے سرکار کے نوکر ہیں۔ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا، اور جب کوئی اذان دیتا ہے اس کی اذان سن کے جتنے لوگ نمازی بن جاتے ہیں، کوئی کھیتوں میں تھا، کوئی فیکٹری میں تھا، کوئی کاروبار میں تھا، کوئی دکان پہ تھا، کوئی بازار میں تھا، کوئی میدان میں تھا، لیکن اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑی، انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا
رب کی بارگاہ میں جھک گئے۔ اگر ایک اذان دینے والے کی اذان سن کے 1000 نمازی آ گئے تو ہر نمازی کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن سب کی نمازوں کی نماز کا ثواب اکٹھا کر کے اللہ اذان دینے والے کی جھولی بھی بھر دے گا۔ نماز زید نے پڑھی، عمر نے پڑھی، بکر نے پڑھی، نماز فلاں نے پڑھی، فلاں نے پڑھی، اذان دینے والے کو کیوں ثواب؟ اس لیے کہ جو چیز ریزن بنتی ہے، جو چیز وجہ بنتی ہے، جو چیز سبب بنتی ہے، مصطفیٰ کی حدیث ہے دالو علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا حکم دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اذان سن کے سارے جھک گئے تو یہ اذان سبب بن گئی ہے، اس سبب کے بدلے اللہ نے سب کی نمازوں کا ثواب ان کو تو عطا کیا ہے، لیکن اذان دینے والے کی جھولی کو بھی بھر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے۔ مدینہ پاک میں جب میرے آقا تشریف لائے تو مدینہ شریف کی عورتوں کو پتہ چلا حضور تشریف لے آئے گئے۔ کسی نے سونا اٹھا لیا، کسی نے چاندی اٹھا لی، کسی نے گھی اٹھا لیا، کسی نے جو اٹھا لیے، الگ الگ تحفے تیار کیے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا لجپال آپ مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے ہیں، ہمارے تحفے قبول فرمائیں۔ حضرت ام سلیم نے دیکھا کسی نے تو زیورات رکھے ہوئے گئے اور کسی نے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو حضرت ام سلیم کہتی ہے میں نے اپنے 10 سال کے بچے کو پکڑا، میں سرکار کی بارگاہ میں لے آئی، میں نے عرض کیا آقا کوئی تو سونا دے رہا ہے اور کوئی چاندی دے رہا ہے، کوئی ہیرے دے رہا ہے، کوئی جواہرات دے رہا ہے، کوئی جو دے رہا ہے اور کوئی آٹا دے رہا ہے۔ ام سلیم کے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ 10 سال کا بچہ ہے جس کو زمانہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے، میرے 10 سال کے بچے کو قبول فرمائے۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا ام سلیم میں تیرے بیٹے کو کیا کروں گا؟ عرض کیا آقا آپ کو جب بھی کوئی چیز منگوانی ہوگی آپ میرے بیٹے کو حکم کریں گے، میرا بیٹا آپ کو چیز لا کر دیا کرے گا۔ یہ تھے وہ مصطفیٰ کریم کے نوکر جنہوں نے 10 سال کملی والے کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب پوچھا گیا انس بتاؤ میرے لجپال کی نوکری کی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کیا بتاؤں؟ جب کھانے کے لیے دسترخوان بچتا تھا، جس دسترخوان پہ نبیوں کے شہنشاہ ہوتے تھے، اسی دسترخوان پہ نوکر بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا تھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ نوکروں کو الگ کر دیتے ہیں۔ میں نے تعارف اس لیے کرایا کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کبھی آ کر مسجد میں اذان دیا کریں، مت کہاں کریں کہ ہمیں شرم آتی ہے، ارے رب کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسی شرم کو اتار دو، بے شرم ہو جو اس لیے کہ ہم نے اذان دینی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میرے لجپال کی امت میں جو بندہ اذان دیتا ہوگا اور اس نے اذان صرف ثواب کے لیے دی ہوگی، کوئی قیمت نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جب اس کو حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ، وہ جنت کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہوگا، اللہ اس کو فرمائے گا او میرے بندے تو نے دنیا میں رہ کر میرا اور میرے نبی کا نام بلند کیا گیا، یعنی اونچی اونچی آواز سے کہا اللہ
اکبر اللہ اکبر۔ او میرے بندے تو نے میرا نام بھی اونچی آواز سے لیا، میرے نبی کا نام بھی اونچی آواز سے لیا۔ اکیلے جنت میں مت جانا، منہ کر میدان معاشر کی طرف، جس جس کے لیے دل کرتا ہے اشارہ تو کرتا جائے گا، جنتی رب بناتا جائے گا۔ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا مل کے سارے پڑھیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا۔ اور اس دنیا میں کچھ لوگ میرے نبی کی زندگی پہ اعتراض کرتے ہیں، پتہ نہیں سرکار بھی جنت میں لے کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو میرے نبی کے نوکروں کی شان ہے، جنہوں نے اذانیں دی ہوں گی وہ دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جس جس کے لیے اشارہ کریں گے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگر مصطفیٰ کے نوکروں کی یہ شان ہے تو کملی والے کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر اگلی حدیث سماعت فرمایا، آپ کو پتہ ہے میں سٹوریاں نہیں پڑھتا، کملی والے کی حدیثیں سنیں، میں دیکھ رہا ہوں چہرے کھل رہے ہیں، حضور کے دین کی باتیں سن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب اذان دینے والے قبروں سے اٹھیں گے تو اذان دینے والے کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مشرق سے بھی اذان کی آواز ہوگی، مغرب سے بھی اذان کی آواز ہوگی، شمال سے بھی اذان کی آواز ہوگی، جنوب سے بھی اذان کی آواز ہوگی۔ آواز لگے گی کیا ہوا ہے؟ فرشتے کہیں گے جو نبی کے امتی مسجدوں میں اذانیں دیتے تھے ان کی میدان معاشر میں آمد ہو رہی ہے۔ گویا ہر طرف میدان معاشر میں اذان گونجے گی، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو اذان دیتا ہے رب کی رضا کے لیے، میرے لجپال فرماتے ہیں جب وہ چلے گا اللہ فرمائے گا 70,000 فرشتوں کو اور اس کے دائیں بائیں گھیرا ڈال لو تاکہ پتہ چل جائے جو اپنی زندگی میں رب رسول کا نام بلند کرتا تھا اس کو کس طرح پروٹوکول دے کے میدان محشر میں لایا جا رہا ہے۔ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں۔ اللہ ہون تسی کنے ہی ہو گیا جی، ٹھیک ہے تو ہون جلو کنے ہی ہو جائیں تو پھر ساری سرکار دے عاشق بیٹھے ہیں۔ اس طرح جھوم کے پڑھو کہ دائیں کندھے والا فرشتہ لکھے تو رجسٹر کھلے تو پتہ چلے مصطفیٰ دے نوکر فلاں جمعے مصطفیٰ دی تعریف پہ کر لیتا۔ ارے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں۔ حضرت سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن مجمع لگا ہوا تھا، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرنا شروع کیا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب میں معراج کی رات جنت میں گیا اللہ نے جنت کو سجایا ہوا تھا اس لیے کہ میرا محبوب عرشوں پہ آ رہا ہے۔ فرمایا جب میں جنت میں گیا تو سبز سبز کلر کے موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے، ایک گنبد
गुंबद भी मैंने देखा, रंग उसका सब्ज है, मोतियों का बना हुआ है। दूसरा गुंबद भी मैंने देखा, रंग उसका सब्ज है, मोतियों का बना हुआ है। मैंने कहा जिब्रील ए ते बड़े सोने गुंबद ने, ये किन लोगों के लिए है? इमाम गजाली इह्याउल उलूम में नकल करते हैं, मुस्नद अबू याला में भी हदीस को नकल किया गया है। मेरे नबी फरमाते हैं जब मैंने सवाल किया, जिब्रील ने अर्ज किया, कहा आपके उम्मत में दो किस्म के लोग होंगे जिनको जन्नत में इन गुंबदों के नीचे बैठना नसीब होगा। फरमाया वो कौन लोग होंगे? अर्ज किया का एक आपकी उम्मत का इमाम मस्जिद होगा और दूसरा मस्जिद में अजान देने वाला होगा। मुअज्जिन को भी गुंबद के नीचे साया मिलेगा, इमाम को भी गुंबद के नीचे साया मिलेगा। गोया मेरे नबी ने दुनिया में आकर बता दिया, और लोगों तुमने तो दुनिया से जाकर मैदान महशर कायम होगा, फिर जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, फिर जन्नत में जाओगे, फिर गुंबदों को देखोगे। तुम तो जाकर देखेंगे, लेकिन तुम्हारा नबी तो तुम्हारे जाने से पहले ही देखकर तुम्हें बता रहा है अजान भी दिया करो, वक़्त आ जाए नमाज भी पढ़ा दिया करो। अजान में भी बरकत है, जमात में भी बरकत है। तू इधर खड़ा होकर कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कयामत वाले दिन फरिश्ते कहेंगे आ जा, तेरा तो मोतियों वाला गुंबद रब ने तैयार किया हुआ है। फिर कह सकते हैं ना, करम कर देने जिस वेले और नस्ला तार देने, मिलके सारे पढ़े, करम कर देने जिस वेले और नस्ला तार देने, दीवाने जो भी मंग देने मेरे लजपाल। ये सुनन निसाई शरीफ है, ये हदीस की 6 किताबों में से एक किताब है। सियासता में इसको शुमार किया जाता है। हदीस समात फरमाएं, दिल बाग बाग हो जाएगा। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं समेतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने कानों से, सहाबी कहते हैं मैंने अपने कानों से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना। यकूलो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, हदीस तवज्जो से सारे सुने, या जाबो रब्बो का मिन राई गाना मिन फी रासिन। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह एक चरवाहे को देखता है। चरवाहा वो है जो बकरियों के रेवड़ के पीछे खड़ा होता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो चरवाहा अपनी बकरियों को देख कर खुश होता है। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो चरवाहा अपनी बकरियों को देखकर खुश होता है, इतने में क्या होता है, अजान का वक़्त हो जाता है। शज़िय्यतिल जबल, वो पहाड़ की चोटी पे चरवाहा खड़ा होता है। युअज़्ज़िनु बिस्सलात, वो चरवाहा नमाज के लिए अजान देता है। वो चरवाहा नमाज के लिए अजान देता है। फिर अजान देकर दाएं बाएं देखता है, नमाजी तो कोई नहीं आया। फिर अल्लाह 2 फरिश्तों को भेजता है, वो उसके साथ नमाज अदा करते हैं। फिर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह फरमाता है ओ फरिश्तों उन्ज़ुरू इला अब्दी, वो पहाड़ की चोटी पे खड़े होने वाले मेरे बंदे की तरफ देखो। कौन कह रहा है? अल्लाह। किन को कह रहा है? फरिश्तों को। और वो पहाड़ की चोटी पे खड़े होने वाले मेरे बंदे को देखो। हाज़ा युअज़्ज़िनु, जिसने अजान दी है,
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز ادا کی ہے۔ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یخاف منی، اس نے اذان بھی اس لیے دی کہ وہ رب سے ڈرتا ہے، اس نے نماز بھی اس لیے پڑھی کہ وہ رب سے ڈرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کی بے حساب بخشش فرما دی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اذان دی ہے۔ اذان نغمہ ایمان، آج دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر صرف بخشش ہی نہیں ہوتی، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ پھر صرف بخشش نہیں ہوتی، فرمایا وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، پھر اللہ فرماتا فرشتہ تم گواہ بن جاؤ، اگر اس اکیلے نے پہاڑ کی چوٹی پہ ایک اذان دی ہے اور اکیلے نے نماز پڑھی ہے تو میں نے بخشش فرما کے اس کے لیے جنت کو لکھ دیا ہے۔ اگر اکیلا اذان پڑھے اور اکیلا نماز پڑھے تو جنت مل جاتی ہے، اور مسجد میں اکیلا اذان پڑھنے والا ہو اور اتنے نمازی جمع ہو جائیں تو اگر اکیلے کے لیے بخشش کا پروانہ ہے تو میرا وجدان کہتا پھر اللہ کی رحمت سب پہ پڑتی ہے اور سب کے لیے بخشش کا پروانہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کہہ سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، مل کے میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں۔ یا رسول اللہ دی آواز ہے پتہ چلے میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں۔ میرے آقا کے جو مؤذن تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، توجہ کرنا، بلال حبشی نے مسجد نبوی میں پہلی اذان دی تھی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میری اذان سرکار کو اتنی پسند آتی تھی، اتنی پسند آتی تھی، ایک وقت ہوتا جب میں اذان دے کے فارغ ہوتا تو میرے لجپال فرماتے عاقب الصلاۃ یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، تکبیر پڑھنا شروع کرو، ارحنا بہا، اس لیے کہ تو تکبیر پڑھتا گیا کملی والے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا گیا۔ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تکبیر کہتے تھے تو پھر جماعت کے لیے تکبیر کہتے تھے۔ اذان نغمہ ایمان۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ میرے پاس حدیث کی 2 کتابیں ابن ماجہ اور سنن نسائی، اور دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں میں 10 لوگوں کو لے کر میں مکہ مکرمہ سے باہر نکلا، میں اس رستے میں آیا کہ جس رستے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر واپسی جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں راستے میں ایک جگہ ایسی تھی، نماز کا وقت ہوا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ جب انہوں نے اذان کہی تو اذان کی آواز گونجی، اور جب اذان کی آواز گونجی تو ہم نے چھپ کر حضرت بلال کی اس اذان کی نقلیں اتارنا شروع کی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 9 اور تھے، ہم 10 تھے۔ کہتے ہیں آواز میری بڑی سریلی تھی اور آواز میری بڑی اونچی تھی، گویا پتہ یہ چلا کہ سریلی آواز میں اذان پڑھنے والا مصطفیٰ کو بڑا پسند ہے۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا صحابہ جاؤ یہ جو نقلیں اتار رہے ہیں ان کو لے کر آؤ۔ کہتے ہیں ہم 10 لوگوں کو صحابہ لینے کے لیے آئے، ہم بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، مصطفیٰ کریم نے 9 کو فرمایا تم جاؤ، اور ابو معذورہ کہتے ہیں مجھے کہا تم یہیں پہ رہو۔ اس کو کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے
یہ ہے وہ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو سرکار نے نا مجھے اذان سکھانی شروع کی. کہتے ہیں اس وقت دو چیزوں سے مجھے نفرت تھی. ایک حضور سے نفرت تھی, دوسرا حضور کی بولی سے نفرت تھی. لیکن جب اللہ کے رسول نے مجھے کھڑا کیا تو کھڑا کر کے مصطفیٰ کریم نے مجھ کو اذان سکھانا شروع کی. یہ ابن ماجہ میں موجود ہے, ہیڈ لائن میں نے کیا ہوا ہے. اذان سکھانا شروع کی. اب جس کو کملی والے اذان سکھائیں اس کی شان کا کیا عالم ہو. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے اذان سکھانا شروع کی. جیسے جیسے مصطفیٰ پڑھتے گئے میں بھی سرکار کے پیچھے پڑھتا گیا. اذان مکمل ہوئی تو فرماتے ہیں فَأَعْتَانِي سُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِّن فِضَّةٍ. جب اذان مکمل ہوئی کملی والے نے ایک چھوٹی سی تھیلی اٹھائی, تھیلی اٹھا کے مجھے گفٹ کر دی اور مجھے فرمانے لگے ابو معذورہ تو نے اذان پڑھی ہے, میں اذان کے بدلے تمہیں یہ تھیلی گفٹ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں میں نے تھیلی کو کھولا تو اندر چاندی موجود تھی. فرماتے ہیں اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی. حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں ثم وضع یدہ علی ناصیتہ, میرے نبی نے میرے پیشانی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کملی والے نے ہاتھ رکھا. یارو یہ وہی ہاتھ تھا جس کی ایک انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا تھا, جس کی انگلی کا اشارہ ہوا تو سورج بھی واپس آ گیا تھا, جس کے ہاتھوں میں بے جان کنکر آئے تھے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. یہ وہی میرا مصطفیٰ کا ہاتھ مبارک تھا. حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں سرکار نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا, پھر ثم امرہا علی وجہہ, پھر میرے چہرے پہ ہاتھ رکھا, ثم علی صدرہ, پھر میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, ثم علی کبدہ, پھر میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھا, ثم بلغت ید رسول اللہ سرۃ, پھر میری ناف تک ہاتھ پہنچ گیا. یہ ہاتھ کس کا تھا؟ اور گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے, ان بچوں کے اندر ایک بچہ بھی شامل ہو گیا. جب وہ بچہ آیا تو سیرت کی کتابوں میں آتا گیا گراؤنڈ میں دوسرے لڑکوں نے کھیلنا بند کر دیا. اس نے کہا یار میں آیا ہوں, تم نے کھیلنا کیوں بند کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا کھیلیں گے بعد میں, پہلے یہ بتاؤ تم نے خوشبو کون سی لگائی ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے خوشبو تو کوئی نہیں لگائی. آتے ہوئے میرے سر پہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا تھا, ہاتھ رکھ کے اٹھا لیا گیا, اور جس گلی سے گزرتا آتا ہوں خوشبوؤں کے حلے ہی آ رہے گا. کرم کر دین جس ویلے نسلاں تار, مل کے کرم کر دین جس ویلے نسلاں تار, دین دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میرے لجپال. پیشانی پہ, چہرے پہ, سینے پہ, پیٹ پہ, ناف تک مصطفیٰ کا ہاتھ پہنچا. اور اس کے بعد مصطفیٰ نے دعا کی بارک اللہ لکا و بارک علیکا. میرا وجدان ہے میرے کملی والے ہاتھ نہ بھی پھیرتے, صرف دعا کر دیتے, دعا نہ بھی کرتے, صرف نظر کر دیتے تو دل کی کایا پلٹ جانی تھی. لیکن میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیر کے زمانے والوں کو سبق دیا. اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ مردہ دل پہ آ جاتا ہے اللہ اس دل کو زندہ کر دیتا ہے. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا, دعا کی. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی ہوئے. حضرت ابو معذورہ کو مصطفیٰ نے فرمایا
مدینے میں تو میں نے بلال کو مؤذن بنایا ہے، تم اس طرح کرو مکے میں مؤذن بن جاؤ۔ پھر حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال اتنے لمبے تھے، یہ سیاہ سدہ میں ترمذی میں حدیث موجود ہے، سر کے بال اتنے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو بالوں کو اٹھاتے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا بال کٹاتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا اس لیے کہ ان بالوں پہ کملی والے کا ہاتھ آ گیا ہے، عشق نے گوارا ہی نہیں کیا ان کو کینچی لگ جائے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اذان دینے والا رب رسول کو بڑا پسند ہے، اس لیے تو میرے مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے جس کو پیر کرم شاہ صاحب الازہری ضیاء قرآن میں نقل کرتے ہیں چوتھے بارے میں، اور علامہ قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الارض لا تاکل اجساد الانبیاء والشہداء والعلماء والمؤذنین المحتسبین۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں نہ انبیاء کے جسموں کو زمین کھاتی ہے، نہ شہداء کے جسموں کو زمین کھاتی ہے، اور نہ ہی اذان دینے والوں کے جسموں کو زمین کھاتی ہے۔ گویا جو رب کی رضا کے لیے، یہ مت سمجھا کریں کہ اذان دینا کمیوں کا کام ہے، اذان دینا ایک نوکروں کا کام ہے۔ نہ اس سوچ کو نکالے۔ اذان، آج تو میں حدیث پڑھ رہا تھا، ایک موقع میں دوران سفر کیچڑ ہو گیا، بارش آئی، تو مصطفیٰ نے بھی سواری پہ بیٹھ کے اذان پڑھی تھی، اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اس جملے پہ آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو گویا یہ اذان دینا تو یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اذان دیا کرو، جو رب کے نام کو سپیکر کی صورت میں بلند کرتا ہے، اللہ اس کو اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا انبیاء، نمبر 1 انبیاء، بولے نمبر 2 شہداء، نمبر 3 وہ مؤذن جو رب کی رضا کے لیے اذان کہتے تھے، نمبر 4 وہ عالم ربانی جس کا قول و فعل ایک جیسا ہے، وہ عالم ربانی جس کے اندر عشق رسول کا پودا لگا ہوا ہے، اور نمبر 5 وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن موجود ہے اور وہ اس پہ عمل کر کے یاد رکھ کے زندگی گزار رہا ہے۔ سنا قبر میں ابھی وہ گیا نہیں، میرا مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی ہے ان حافظوں کو، ارے تم حفظ کر کے یاد کر کے حلال کو حلال سمجھ کے حرام کو حرام سمجھ کے زندگی گزارو، قبر میں جاؤ گے قبر کی مٹی کو اللہ خبردار کر دیتا ہے، خبردار تیرے اندر میرا کلام سینے میں رکھنے والا آیا ہے، تم نے اس کے جسم کو چھیڑنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اذان نغمہ ایمان۔ آج دوسرا حصہ میں نے یہ بیان کیا ہے، اذان کو موقع ملے تو دیتے رہا کریں، اس لیے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو صرف ایک باری کرو ذرا، پھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنے کلمے ہیں؟ 4 بول بولے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عورتوں کو ان کے جواب دینے کی 4 لاکھ نیکیاں ہیں، اور مردوں کو 8 لاکھ نیکیاں ہیں۔ ارے تو اذان سن کے دروازہ بند کر لے اس لیے کہ مجھ تک آواز نہ پہنچے، تو اذان سن کے ہیڈ فون کانوں سے لگا لے اس لیے کہ مجھ تک آواز نہ پہنچے۔ ارے اذان ہو تو ہر مصروفیت کو چھوڑ کے اذان کا احترام کر۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف اذان سنتے ہی سر پہ دوپٹے لے لیے تھے، تو اللہ نے ان عورتوں کے لیے جنت میں ٹھکانے بنا دیے تھے۔ سندھ میں ایک آدمی رہتا ہے عمر جلیل، اس کا نام ہے عمر جلیل، ہے وہ عمر ذلیل۔ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، نیٹ پہ اس کے سارے کلپ اور اس کی ساری تحریریں پڑھی ہیں۔ ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی رسول بنائے، تو کہتا ہے میں نے اللہ سے سوال کیا کہ تم نے عورت کو کیوں نہیں نبی بنایا؟ تو کہتا ہے اللہ ادھر ادھر دیکھنے لگا،
تو میں نے کہتا ہے دوسری بات معاذ اللہ کہتا ہے میں نے اللہ سے کہا کہ تیری تو ماں نہیں ہے میری ماں ہے، مجھے احساس ہے کہ ممتا کے ساتھ کیا پیار ہوتا ہے۔ اس طرح کے اس کے کئی جملے جو ہیں وہ جو اس نے بیان کیے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے اتنے بڑے پیر بیٹھے ہیں، کسی پیر کی زبان نہیں کھلی، اتنے بڑے علماء موجود ہیں، اتنے بڑے مشائخ موجود ہیں، اتنے بڑے حکمران موجود ہیں، اس پورے پاکستان میں اس بندے کے خلاف جس نے گھنٹوں کا سیمینار کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا اور اس کو پھانسی چڑھانے کا جس نے حکم دیا، اس کو زمانہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہتا ہے۔ انہوں نے لاہور کی سرزمین پہ سبحان اللہ سیمینار کر کے زمانے والوں کو بتایا جو رب کا گستاخ ہے اس کی گردن اتار دی جائے۔ اور بلاول بھٹو جو یہ پیپل پارٹی کا ہے اس کی پوسٹ آئی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سندھ کا ہے لہذا اس کو سیکورٹی دی جائے۔ ارے جو رب کی گستاخی کرے، اللہ کو گالیاں بکے، اس کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بندے کی گردن اس کے جسم سے جدا کی، لوگوں نے کہا اس کو کیوں مارا ہے؟ فرمایا میرے نبی کی حدیث ہے من سب اللہ فاقتلوہ، جو اللہ کو گالی دے اس کی گردن اتار کے رکھ دو، جو رب کو گالی دے، جو مصطفیٰ کریم کو گالی دے اس کی سزا یہی ہے اس کی گردن اتاری جائے۔ لہٰذا ہم عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں جامعہ مسجد محمدی کے اس اجتماع میں کہ اس بندے نے ہمارے اللہ کو گالیاں دی اور اس کی بے ادبی کی تو اس بندے کو فوراً پھانسی دی جائے تاکہ پتہ چلے یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ اس بات پہ قرارداد پیش کرتے ہیں؟ اویلو کیا آپ اس بات پہ، میں کہوں گا من سب اللہ، آپ کہیں گے فقتلو، من سب اللہ، من سب اللہ، من سب اللہ، من سب اللہ، من سب اللہ۔ اور دوسرا جملہ ہاتھوں کو اوپر رکھے جو ہمارے نبی کو گالی دے اس کی بھی گردن اتاری جائیے۔ من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے من سب اصحابی فاجلدو فاضربو، اس کے ٹکڑے کر دو، اس کو مارو۔ کون؟ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم تو اپنی قرارداد ہی پیش کر سکتے ہیں، ہماری آواز اٹھی ہے، انشاءاللہ یہ آواز اٹھتی ہوئی سوتر کی اٹی کی طرح میدان معاشر میں ہمارے کام آئے گی۔ اگلا جمعہ جو ہے یہ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حسنین کریمین کی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ